ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ چھاپا مارا، جا کے رعایا کو اکٹھا کیا، مسجد میں اکٹھا کیا، تو مسجد میں بٹھا کے حضرت عمر فاروق نے عدالت لگا۔ رعایا سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ ان سے تم راضی ہو؟ میں نے تو اس کو وزیر اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے، گورنر بنا کے بھیجا ہے، اس سے کیا راضی ہو؟ 4 لوگ کھڑے ہوئے شکوہ کرنے کے لیے۔ ایک نے کہا کہ ہمیں ان سے شکایت ہے، پہلے جب مسجدوں میں تھی نا معاملات تھے تو پھر دریائے نیل کے کنارے بکری بھی بھوکی نہیں مرا کرتی، لوگ عورتیں سونے کے ساتھ لدی جاتی تھی، کسی ڈاکو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ریاست مدینہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ نے پوچھا ہاں جی پہلا شکوہ کیا ہے، آپ کو شکایت ان سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور جب سے یہ گورنر بن کے آئے ہیں نا، شروع میں یہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ہماری معاملات سنتے تھے، ہماری جو بھی شکایات ہوتی تھی وہ سنتے تھے۔ کچھ عرصے سے یہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور 2 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں۔ کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو کاروبار میں ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، مزدور طبقہ نکل جاتا ہے، وہ اپنی شکایات جو ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ 2 گھنٹے کا یہ رستے درمیان میں یہ گیپ ڈالتے ہیں، تو 2 گھنٹے یہ کہاں رہتا ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ حضور میری شکایت یہ ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں نا، دن کو یہ ٹائم دیتے ہیں، رات کو ٹائم نہیں دیتے۔ شروع میں یہ رات کو بھی ٹائم دیتے تھے، اب رات کو یہ ٹائم نہیں ہمیں دے رہے، ملتے ہی نہیں ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، دستک دیتے رہتے ہیں، آواز ہی نہیں آتی۔ تیسرا شکوہ یہ ہے کہ ہفتے میں پورا 1 دن ہمیں یہ نہیں ملتی، 6 دن اویل ہوتے ہیں، میسر ہوتے ہیں 6 دن، اور 1 دن ہمیں یہ نہیں ملتے۔ وہ پورا دن کہاں گزارتے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب لے کے دیں۔ چوتھا شکوہ یہ ہے کہ یہ جب ہم میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اکثر اوقات یہ باتیں کرتے کرتے رو پڑتے ہیں، باتیں کرتے کرتے رو پڑتے ہیں اور ہچکی بن جاتی ہے۔ اس کا بھی جواز دے کے دیں کہ کیا وجہ ہے، بتاتے نہیں ہیں ہمیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ نے ان کو کھڑا کر لیا سامنے، ہاں جی 4 شکایات آئی ہیں، بتائیں ان کے جواب دیں۔ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، جب میں شروع میں آیا تھا تو میری زوجہ تندرست تھی، کچھ عرصہ گزرا ہے، میری جو شریک حیات ہے زوجہ ہے وہ بیمار پڑ گئی، وہ مفلوج ہو گئی ہے، فالج کے مرض نے اس کو گھیرے میں ڈال دیا ہے۔ یا امیر المومنین، میں فجر کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں، اس اپنی زوجہ جس زوجہ نے میری 18 سال خدمت کی، 18 سال اس نے میری خدمت کی، اب اس کی باری ہے۔ یا امیر المومنین، میں نماز فجر پڑھ کے اپنی بیوی کی جا کے خدمت کرتا ہوں، اس کو صاف کر کے اس کی ضرورت کے مطابق اس کی خدمت کر کے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کر کے میں واپس آتا ہوں، ان کے پاس ان کی جو ہے باتیں سن کے ان کے تمام مسائل کو حل کرتا ہوں۔ پہلی بات سنتے ہی عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسرا شکوہ کیا تھا کہ رات کو اویل نہیں ہوتے، دن کو ہمیں ملتے ہیں، رات کو ہم دستک دیتے رہتے ہیں، جیسے آواز تک نہیں آتی۔ آپ رو پڑے، آپ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، دن کو میں دنیا والوں کی سنتا ہوں، رات کو میں پروردگار کی بارگاہ میں روتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس رب کو بھی تو میں نے منانا ہے، پتہ نہیں کب میں نے مر جانا ہے۔ یہ دنیا کی عدالتیں تو یہاں پہ دنیا کو تو میں راضی نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کو تو راضی کروں۔ یا امیر المومنین، رات کے ساری رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ رہتا ہوں اور اپنے رب کو مناتا ہوں۔ تیسرا شکوہ کہ ہفتے میں 1 دن جو ہے وہ ہمیں ملتے نہیں ہیں، پورا 1 دن، تو آپ کی آنکھوں میں نا چھما چھم آنسو برسنے لگتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، بندہ غریب کے پاس، بندہ نچیز کے پاس صرف 1 کرتا ہے،
یار وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو، کہتا ہے میرے پاس صرف ایک کرتا ہے، ہفتہ پورا اس کرتے کو میں پہنے رکھتا ہوں، ہفتے کی اس دن آخری دن میں میں اس اپنی بیوی کے کپڑے جو ہے وہ پہن کے اس کرتے کو دھو کے اس کو سارا دن سکھاتا ہوں، جب سوکھ جاتا ہے پھر میں 7 دن اس کرتے سے پھراتا ہوں۔ چوتھا شکوہ تھا کہ باتیں کرتے کرتے رو پڑتے ہیں، لوگوں میں محفل میں بیٹھی ہوتی ہیں تو ہچکی بن جاتی ہے، آپ روتے ورز کرتے ہیں یا امیر المومنین میں کیوں نہ روؤں، میں اپنے پچھلے 40 سال کی عمر میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں پچھلے 40 سال کی عمر کو جب دیکھتا ہوں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں میں پھر اپنے ہنسوں، مجھے ان پہ رونا آتا ہے کہ یا رب العالمین تو کتنا کریم ہے، اپنے محبوب کی امت میں مجھے تو نے داخل کر دیا، اپنے محبوب کا تو نے کلمہ پڑھا دیا۔ یا امیر المومنین میں رو کے رب کی بارگاہ میں بس رونا اس بات کا آتا ہے میں پچھلے گناہوں کو یاد کرتا ہوں۔ دعا کرے رب تعالی ہمیں بھی ایسا کوئی گورنر عطا کرے، آمین، ایسا گورنر ہمیں بھی کوئی عطا مل جائے آمین، جو اپنی ذات کو چھوڑ کے عوام الناس کے بارے میں سوچے۔ ایک ہمارا وزیرہ بن گیا بس کہ جس کے پاس جو ہے وہ بنگلہ کوٹھیاں کار ہے وہ لیڈر ہے، ارے قوم کو لوٹ کے قوم کی جوڑوں میں بیٹھ گئے، یہ کیا حکومت ہے؟ ریاست مدینہ پاکستان واحد ایک ریاست ہے جو اسلام کی بنیاد پہ یہ قائم کیا گیا، سبحان، تو اس کا پھر گورنر بھی اسلام کا داعی ہو نا، اس کا گورنر بھی وہ ہو جو اسلام کو مکمل جانتا ہو۔ کیا حضرت موسیٰ بن عمیر آپ کو اسلام کا نہیں پتا تھا؟ عمر فاروق کیا اسلام کو نہیں جانتے تھے؟ اسی ریاست مدینہ کہتے ہیں، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں ہر وقت رب سے ڈرتے رہو۔ اپنے آپ کو تو جو مرضی سمجھتا پھر، جو کچھ مرضی کرتا پھر، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، چاہے کوئی چودھری ہے چاہے کوئی وڈیرا ہے، جو کچھ مرضی اپنے آپ کو بناتا پھر یہ تیرے دنیا کے یہ عہدے ہیں، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے اس زبان پہ تالے لگ جانے ہیں، زبان ہی بولے گی، پھر تیرے سارے اعضاء جب گواہیاں دیں گے، سارے اعضاء گواہیاں دیں گے کہ ہم یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے، کیا کرے گا وہاں پہ؟ کبھی سوچا؟ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی سلطنت میں جب بیٹھتا نا تو ایک فقیر وہاں کے سامنے کھڑا ہوتا، روزانہ آ کے کہتا کہ بادشاہ تیری یہ سلطنت ختم ہونے والی ہے، تیری سلطنت کسی کام کی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا مسئلہ سے، بادشاہ کو سب سے بڑا نشہ جو ہے نا، سب سے بڑا نشہ وہ کرسی کا ہے، سب سے بڑا نشہ کرسی کا ہے، جس کو اقتدار، یزید نے اقتدار کی خاطر کیا کچھ نہیں کر دیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے سامنے خانوادہ رسول کھڑا ہے، اس کو نہیں پتا تھا میرے سامنے نواسہ رسول کھڑا ہے، سب جانتا تھا لیکن اس نشے میں ایسے دھت تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کر کیا رہا۔ بادشاہ تیری یہ سلطنت ختم ہونے والی ہے، اس نے کیا کیا، اپنے وزیروں کو کہا اس کو دھکے دے کے باہر نکالو میرے سلطنت سے، یہ کرتا کیا ہے؟ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اس کو جب دیا نا دھکا نکال دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے گیا، جب جنگل میں گیا تو جنگل میں گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا، بے لگام ہو گیا، گھوڑا دوڑا جنگل کے درمیان میں جا کے پہنچ گیا، وزیر پیچھے ڈھونڈتے پھر رہے، مل نہیں تھا بادشاہ۔ جب گرمی، اتنی سختی گرمی تھی، پیاس سے وہ نڈھال گھوڑے سے اترا، پانی ادھر ادھر تلاش کرنے لگ گیا، پانی نہ ملا، دیکھتا کیا ہے کہ وہی فقیر ایک مشکیزہ اپنی بغل میں ڈال کے لے گیا، سبحان اللہ، وہی فقیر۔ اس کو جب پاس آیا تو اس کو کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اس نے کہا کہ پانی میں بیچ رہا ہوں۔ اس نے کہا جنگل میں؟ اس نے کہا لے لے جہاں سے مرضی لینا، میں تو بیچ رہا ہوں۔ کہتا کتنے کا پانی دے گا؟ اس نے کہا آدھی سلطنت لوں گا، آدھی سلطنت لوں گا پھر پانی پلاؤں گا۔
پہلے بادشاہ نے انکار کیا، پھر سوچا کہ بھوک پیاسا بھی تو مر جاؤں گا، رستہ بھی بھٹک گیا ہوں، رستہ نہیں مل رہا، پیاسا بھی ادھر میں بلک کے مر جاؤں گا، چلو آدھی تو بچتی ہے۔ کہا دی، اس نے کہا ایسے نہیں، لکھ کے دو، کندھا کر کے دے دی، تجھے آدھی سلطنت میں نے دے دی۔ اس فقیر نے اس کو پانی پلایا، جو ہی پانی پیا نا تو حلق پہ جا کے پانی اٹک گیا، پانی آگے نہیں گزر رہا۔ جب پانی اٹک گیا پھر ٹانگیں مارنا شروع کر دی اس نے، سانس نہیں آ رہی، سانس پھولنے لگ گئی۔ اس نے کہا مجھے تکلیف ہے، اس نے کہا حسن اتفاق میں حکیم بھی ہوں۔ فقیر نے کہا میں حکیم بھی ہوں، کہو تو میں تیرا علاج کروں۔ اس نے کہا جلدی کرو میں مر رہا ہوں۔ اس نے کہا ایسے نہیں، پوری سلطنت دے، باقی کی سلطنت بھی مجھے دے۔ اس نے کہا کیسا بندہ ہے، خیر۔ اس نے کہا مر بھی تو جانی ہے، پھر بھی تو کسی نے لے جانی ہے۔ اس نے لکھ کے دے دی، جاؤ تجھے پوری سلطنت دی۔ جب اس نے لکھوا لی نا، اس نے اس کی حکمت عملی کے ساتھ جو پیترا استعمال کیا، پانی نیچے چلا گیا، پیٹ پر اس نے شیر کر کے اس کو پانی پلایا، جب پانی پی کے چلا گیا بادشاہ، کچھ دنوں بعد وہ فقیر پھر دوبارہ سلطنت میں گیا، جا کے کہتا ہے بادشاہ، جو ہی بولا تو اس نے فقیر کو پکڑ لیا، وزیروں کو کہا، اس کو بعد اس نے کہا بادشاہ یہ سلطنت تو میری ہے، یہ سلطنت تو میری جس میں تو چوڑا ہو کے بیٹھا ہے۔ اس نے کہا تیری کیسے؟ اس نے کہا یہ میرے پاس تمہیں لکھ کے نہیں دی۔ اے بادشاہ تیری سلطنت کی اتنی سی اوقات جس پہ تم مان کر رہے ایک پانی گھونٹ کے بدلے تو نے مجھے یہ ساری دے۔ اے بادشاہ یہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی بادشاہ میں رب بے شک کتنے بڑے آئے، دو بھائی لڑ رہے تھے، حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ پاس سے گزرے نا، تو دو بھائی لڑ رہے ہیں زمین کے خطے کی وجہ سے۔ تو حضرت باجدید بستامی نے پوچھا کہ بھائی لڑتے کیوں ہو؟ کہتے کہ یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا میری ہے۔ آپ نے فرمایا زمین سے نہ پوچھ لیں تو کس کی ہے؟ پوچھنے والا باجدید جیسا ہو نا تو زمین بول پڑتی ہے۔ زمین سے پوچھا کہ تو کس کی ہے؟ اس نے کہا ہے بادشاہ نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں، اللہ یہ دونوں میرے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے آئے یار، نمبردار چودھری بن کے رہے اپنے آپ کو، گئے نا ٹنا مٹی تھلے، نیچے زمین پہ چلے گئے، دب گئے۔ کہاں گئی چدراٹیں، کہاں گئی نمبرداریاں؟ ہمیشہ کی بادشاہ میرے سونے رب کی ہے بس، بے شک بے شک اور رب کو مناؤ۔ جس نے رب کو منا لیا، اس کے حبیب کو منا لیا، پھر دنیا کیا لوح قلم تیرے، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، وفا کر کے تو دیکھ۔ ایک لونڈی بادشاہ کا بستر سجاتی تھی پھولوں کی سیج کے ساتھ، پھولوں کی سیج سجاتی تھی، بادشاہ اس پہ درموں گداس بستر ہوتا تھا، بادشاہ سوتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس لونڈی جب سجا رہی تھی نا بستر، تو پھول بچھائے تو لونڈی کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنا نرم و گداس بستر ہے، جب بادشاہ اس پہ سوتا ہوگا کتنا اس کو مزہ آتا ہوگا، میں دیکھوں تو صحیح اس پہ لذت کتنی آتی ہے۔ لونڈی نے جب بستر سجایا نا، سیج سجا کے، تو لونڈی اوپر لیٹی تھکی آ رہی تھی، اس کو وہاں پہ اونگ آ گئی، اونگ آئی، سو گئی۔ بادشاہ کے سونے کا وقت ہوا، دیکھا کیا ہے کہ لونڈی اوپر سوئی ہوئی ہے بستر، شاہی بستر پہ۔ وزیروں کو بلایا، جلاد کو بھی بلایا، اس کو پکڑو، الٹا لٹکاؤ اس کو۔ جلاد کو بلا کے کہتا ہے کہ اس کو کوڑے مارو۔ جب اس نے کوڑے مارنے شروع کیے نا، تو وہ جب کوڑے لگتے ہیں وہ مسکراتی ہے، کوڑے لگتے ہیں مسکراتی ہے، پہلے روئی بعد میں مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے جب مسکرانا شروع کیا نا تو اس نے بادشاہ نے کہا اس کو اتارو نیچے، ہنستی ہے ابھی ہنستی ہے، تجھے بتا تو روئی کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ پاگل ہو گیا، کوڑا لگتا ہے درد ہوتی ہے، چیخ 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 نکلتی ہے، چلو یہ تو بات مانتے ہیں، تو ہنسی کیوں ہے؟ کوڑا لگتا ہے تو ہنستی۔ اس نے کہا بادشاہ میں ہنسی اس بات پہ ہوں کہ جس بستر پہ میں چند لمحے سوئی ہوں اس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے، جو زندگی بھر سوتا ہے اس کو کیا سزا ملے؟ اللہ چاند لمحے میں سوئی ہوں مجھے یہ سزا مل رہی ہے، تو جو پوری زندگی جس نے اس پہ گزار دی ہے اس کا حشر کیا ہوگا؟ ایمان والو زندگی ختم ہونے والی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جانی، اور کوئی مائی کا لال اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ موت آ کے رہنی ہے، ہم نے تیاری کر لی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔
ابھی وقت ہے، جو سانسوں کی مالا چل ہے نا، یہ ٹوٹنے سے پہلے رب کو منا لو نا۔ رب مانتا کیسے؟ میں آخری آپ کو نسخہ آخری بات بتا دی، رب مانتا کیسے ہے؟ کبھی اپنے خاندان میں نا نظر دوڑا کے دیکھیں، خاندان میں، ہمیں تو اپنے گھر کا نہیں پتا، گھر میں ہم کبھی نہیں دیکھتے غور سے، اپنی ذات کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ خاندان میں کبھی نظر دوڑا کے دیکھیں، جو کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرے۔ اپنے خاندان، ایک بندے کو نا لا علاج مرض ہو گیا، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، لا علاج مرض لاحق ہوا تو اس کو تمام طبیبوں حکیموں نے جواب دے دیا۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، کہتا ہے کہ مجھے کوئی دم کر دے، مجھے ڈاکٹروں نے تو لا علاج مرض قرار دے دیا ہے میری مرض کو، تو مجھے کوئی دم کر دیں، کوئی ایسا مجھ پہ کوئی پڑھ دیں، پھونک دیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر رب نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے۔ بتائیں جی طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اپنے خاندان میں کوئی تیرا خاندان پیچھے ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ انہوں نے کہا اپنے خاندان میں چلے جاؤ اور خاندان میں رہ کے نا جو جس کی ضرورت ہے نا وہ پوری کرو، جس کی کوئی ضرورت ہے وہ پوری کرو۔ جب وہ واپس گیا نا، کبھی کسی کو عہدہ مل جائے نا یار، کبھی بھائی کو عہدہ مل جائے، چھوٹے دوسرے بھائیوں کو بھولا نہ کرو۔ بے شک کبھی کسی کو کوئی عزت مل جائے نا تو اپنے خاندان میں دیکھا کرو کہ کوئی ضرورت مند بھی میرے خاندان میں پھر رہا ہے۔ تجھے ذرا سی عزت مل جائے، زمینیں جائیدادیں مل جائے تو دوسروں کو تو بھول کے بیٹھا ہے، سگے بھائی کو بھول جاتے ہیں، ماں جائے کو بھول جاتے ہیں، اور بہنوں کے حق جو ہے وہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تم مجھ سے حق مانگتی ہے، مجھ سے زمین مانگتی ہے، جا تو میرے گھر سے آئندہ گھر میں نہیں آنا۔ جو بہن کا حق ہے نا تجھ سے قیامت کے دن لیا جائے گا، یہی زمین تجھ پہ وزن ڈال کے تجھے اس کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ بہنوں کے حق نہ کھاؤ، بہنوں کو حق بہنوں کو پورا دو، جو ان کا حق آتا ہے گھر میں، زمینوں میں جتنا حق آتا ہے ان کو دو۔ اگر وہ بھائی سمجھ کے عزت کی خاطر آپ سے نہیں بولتی نا، کوئی یہ نہ کہو کہ وہ بولتی نہیں ہے، حق ان کا ہے، وہ اس کی دعوے دار ہے، وہ مالک اس کی وہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ گیا جا کے کسی کو کوئی ضرورت تھی، کوئی لاچار تھے، ان کی لاچاری کو ختم کی، کسی کو کوئی ضرورت تھی اس نے وہ پوری کی، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ جب 6 ماہ بعد واپس آیا نا تو اس نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو اس کا مرض مکمل طور پہ ختم ہو چکا۔ تو اس اللہ والے کے پاس گیا، اس کو کہتا ہے کہ یار یہ تو بتا، تو نے یہ عمل مجھے بتایا تو مجھے یہ شفا ملی کیسے؟ تو اللہ والے نے کہا کہ یار تو نے جب کسی کی درسی کی نا تو اس نے جب ہاتھ اٹھائے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ رب کا مقرب ہو، ہو سکتا ہے وہ رب کا محبوب ہو، تو اس کے ہاتھ اٹھے تو تیرے لیے رب تعالیٰ نے شفا دے دی۔ یار اپنے ارد گرد کے لوگوں کو راضی تو کرو نا، سب سے بڑا عمل اپنے ارد گرد لوگوں کو راضی کر کے دے دو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہے نبی پاک کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، آج دریائے رحمت عروج پہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اٹھی، جا کے آپ عرض کرتے یا رسول اللہ جو بھی مانگا جائے، ہاں جو بھی مانگا جائے ملے گا۔ جاتی ہیں اپنے ابا جان کے پاس، صدیق اکبر کے پاس، ابا جان آج رب کے محبوب بڑے خوش ہیں، ان کا دریائے رحمت عروج پہ ہے، آپ فرما رہے جو کچھ مانگو آج ملے گا۔ ابا جان مانگوں کیا؟ صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا دنیا تو نے مانگ کے کیا کرنی ہے، 2 جہانوں کے سردار کی تو بیوی ہے، دنیا کو تو نے کیا کرنا ہے، اور جنت تو مانگے کیسے، تو جنت تیری جنت کے نیز ہے، میرے کہنے پہ ایک بات چیز نہیں مانگ لیتی۔ ابا جان حکم فرمائے کیا مانگا جائے؟ آپ نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا جاؤ اور آمینہ کے لال آقا سے ایک چیز مانگو کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ رب کے پاس گئے تو رب اور آپ کے درمیان جو باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات بتا، ان رازوں میں ایک راز بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی واپس آئیں، آگے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جو کچھ مانگو ملے گا۔ ہاں عائشہ جو مانگو ملے گا۔ یا رسول اللہ جو رب کے اور آپ کے بیچ میں جو باتیں ہیں راز و نیاز کی ایک بات بتا دی۔ محبوب مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا عائشہ یہ تیرا سوال نہیں لگتا، یہ سوال میرے صدیق کا ہے، یہ سوال میرے صدیق کا ہے۔ عائشہ وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ مانگو ملے گا،
سن، رب نے میرے نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کی امت کا کوئی فرد کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، میں بغیر حساب اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، میں بغیر حساب اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ دوڑی واپس صدیق اکبر کے پاس، ابا جان رب کے حبیب نے یہ فرمایا، جو ہی صدیق اکبر نے یہ سنا نا تو آپ غش کھا کے گر گئے۔ پوچھا ابا جان یہ تو خوشی والی بات ہے، کوئی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو رب تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے کو۔ حضرت اللہ کے حبیب کے محبوب نے صدیق اکبر نے فرمایا کہ عائشہ تو نے اس بات کا ایک رخ دیکھا ہے، تو نے اس بات کا ایک رخ دیکھا ہے کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اس کو رب بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے، جو جڑے ہوئے دل کو توڑے گا اس کا حشر کیا ہوگا۔ اپنے فکروں پہ غور کرو، تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ لوگوں کے دلوں کے رستے سے گزرتا ہے۔ اگر تم نے چاشنی والا کو جملہ بیان کر دیا، چاشنی والا جملہ نکالا، لوگوں کے دلوں میں وہ توانائیاں اور محبتیں وہ گھیرتا جائے گا۔ اگر تم نے ایسا جملہ نکالا، لوگوں کے دل چکنا چور ہوئے، لوگوں کی دل آزاری کی اور عوام الناس کو، رب کی مخلوق کو تم نے تنگ کیا، پھر حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہرا کون۔ یہ دنیا کے مرتبے دنیا میں رہ جانے ہیں، حشر کے مرتبے رب کی محبوب کی غلامی میں ہے۔ محبوب کے غلاموں، محبوب کی غلامی کا دامن جو ہے وہ تھام لو، ابھی وقت ہے، اپنی زندگی کو رب کے حبیب کی سنت کے مطابق ڈال لو، رب کو مناؤ، اس کے حبیب کو مناؤ۔ رب کا حبیب مان گیا پھر رب بھی مان جائے گا، جب رب مان گیا پھر جگ مان جائے گا۔ دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہمارے حال پہ خصوصی رحم کرم